بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ دوسری کلاس ہے آج جغرافی کے حوالے سے۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں پاکستان کے طبی خد و خال یا لینڈ فارم آف پاکستان کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں میں نے پڑھائی تھی۔ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو ریکال کریں گے، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو جو گزشتہ کلاس میں پڑھایا تھا، میں نے آپ کو پاکستان کے میلے وقوع پڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے پڑوسی ممالک بتائے تھے آپ کو کہ کس سمت میں کون سا ملک واقع ہے اور اس کی سرحد کی لمبائی کتنی ہے، اور پاکستان کا جو محل وقوع آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر یہ پولیٹیکل میپ دکھایا تھا، اس میں تقریباً ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز دکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح پھر پاکستان کا جو فزیکل میپ تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پاکستان کے جو اہم طبی خد و خال ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن میں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، صحرا ہے، ٹھیک ہے، اور میدانی علاقہ ہے، اور سطح مرتفع ہے۔ آپ کے سامنے نقشہ موجود ہے، اسے دوبارہ دیکھ لیجئے۔ یہاں تک ہماری بات گزشتہ کلاس میں ہو گئی تھی۔ تو ان میں جو سب سے پہلی چیز آج ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کے پہاڑی سلسلے، ماؤنٹین رینجز آف پاکستان، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا، پہاڑ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کا تعارف یا اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ خشکی کے اس بلند قطعے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی، ناہموار اور سطح سمندر سے بہت زیادہ بلند ہو، ٹھیک ہے؟ جس کی سطح پتھریلی ہوتی ہے، ہموار نہیں ہوتی ہے، اور سطح سمندر سے بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے پہاڑ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں درج ذیل پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ پاکستان کے جو پہاڑ ہیں اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک شمالی پہاڑی سلسلہ ہے اور دوسرا ہے مغربی پہاڑی سلسلہ۔ جو ویسٹ میں افغانستان کی طرف ہے وہ مغربی پہاڑی سلسلہ ہے، اور جو چائنا اور کچھ حصہ انڈیا کی طرف ہے وہ کہلاتا ہے شمالی پہاڑی سلسلہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، شمالی پہاڑی سلسلہ، تو اس میں سب سے پہلا جو سلسلہ ہے شمالی پہاڑی سلسلہ، اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال، شمال مشرق اور شمال مغرب میں واقع، نارتھ ایسٹ، نارتھ ویسٹ میں واقع ہے، ٹھیک ہے؟ ان پہاڑوں کے وجود سے پاکستان کی شمالی سرحد کافی حد تک محفوظ ہے۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں جن سے ہمارے دریاؤں کو پورا سال پانی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ دو فوائد بھی بتا دیے گئے ہیں، اور یہ شمالی پہاڑی سلسلے کون سے شمار ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ نارتھ پر ہے، نارتھ ایسٹ پر، ٹھیک ہے، اور نارتھ ویسٹ پر، ٹھیک ہے؟ ان میں تین پہاڑی سلسلے بڑے مشہور ہیں، کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، کوہ ہندوکش، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں آگے۔ بیٹا کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر لیجئے گا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ دیکھیں بیٹا، ایک میپ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں پاکستان کے پہاڑ دکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مغربی پہاڑی سلسلہ آ جاتا ہے، یہ پاکستان کا نارتھن جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ یہ دیکھیں ہندوکش رینج ہے، یہ افغانستان کی طرف ہے، پاکستان کے شمال مغرب میں، ٹھیک ہے، ہندوکش۔ اور یہ گرین کلر کی ہے، یہ ہے ہمالیہ، ہمالین رینج جو انڈیا کی طرف ہے۔ اور قراقرم رینج ہے بالکل اوپر نارتھ پہ، یہ ہے چائنا کا جو بارڈر لگتا ہے پاکستان کو، وہاں پر یہ واقع۔ یہ تین جو ہمیں ابھی یہ جو سلیمان رینج لکھی ہوئی ہے یہ مغربی پہاڑی سے، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہم تین کو یہاں پہ پڑھیں گے، یہ ہندوکش، یہ ہمالیہ، اور یہ قراقرم، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ آپ نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اور نقشہ آپ کے سامنے آ گیا، یہاں پہ دیکھیں ہندوکش، قراقرم، کوہ ہمالیہ۔ ابھی صرف ہم دیکھ رہے ہیں شمالی پہاڑی سلسلوں کو، صرف ان کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس پر ہم نے ابھی بات نہیں کی ہے، صرف اس کو دیکھ رہے ہیں ابھی ہم، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے ابھی ہندوکش کو دیکھنا ہے، قراقرم ہے، اور ہمالیہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سب سے پہلے ہمالیہ، یہ ایک بہت طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی 6000 میٹر ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟
ٹھیک ہے بیٹا، یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو پاکستان کے نارتھ ایسٹ پر ہے، یعنی انڈیا کی طرف ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے نیپال سے، پھر جو چائنا اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر کا کام کرتا ہے وہ یہی پہاڑی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بالکل اوپر کی طرف چائنا ہے اور نیچے کی طرف انڈیا ہے. اور اسی طرح جب پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے بالکل نارتھ ایسٹ میں آ کے یہ داخل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر چائنا اور نیچے پاکستان. ٹھیک ہے بیٹا، یہ پہاڑی سلسلہ ابھی جس طرح ہم نے میپ میں بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹیاں کون کون سی ہے؟ اچھا، اس پہاڑی سلسلے میں بہت سی بلند چوٹیاں ہیں، جن میں دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی بلندی بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، 8,848 میٹر بلند. اسی پہاڑی سلسلے میں نیپال اور چین کی سرحد پر واقع ہے. ٹھیک ہے، اسی پہاڑی سلسلے میں ہمالین رینج کے اندر ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. ٹھیک ہے بیٹا، پاکستان میں اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی نانگا پربت ہے. نانگا پربت پاکستان میں جو اس پہاڑی سلسلے کی، ویسے پاکستان میں اس سے بھی بلند پہاڑ موجود ہے، لیکن ہمالین رینج کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہ نانگا پربت ہے، جو 8,126 میٹر بلند ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا آپ کو بات؟ کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمالین کے بعد ہم قراقرم رینج کو دیکھتے ہیں. یہ پہاڑی پاکستان کے انتہائی شمال یعنی بالکل نارتھ پہ کشمیر اور گلگت میں چین کی سرحد کے ساتھ واقع ہے. پاکستان کی مشہور شاہراہ قراقرم اسی یعنی اسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے، اسی سلسلے میں سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے چین تک جاتی ہے. اس سلسلے کی اوسط بلندی 7,000 میٹر ہے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آئے گی. یہ اب ہم ہمالین رینج کے بعد قراقرم رینج پڑھ رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اس کی بلند ترین چوٹیاں آپ کے سامنے موجود ہیں، اسے دیکھ لیجئے. K2 جو پاکستان کی بلند ترین چوٹی ہے اور دنیا کی دوسرے نمبر پر ہے، وہ پاکستان میں واقع ہے کوہ قراقرم کے اندر. ٹھیک ہے، گارڈون آسٹن اس کا نام ہے. K2 8,611 میٹر بلند ہے، پاکستان کی بلند ترین چوٹی ہے، دنیا کی دوسرے نمبر پر بلند ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیجئے. یہ بھی پاکستان ہی میں ہیں. یہ قراقرم رینج میں واقع یہ چوٹیاں ہیں جو پاکستان میں ہیں. آگے چلتے ہیں بیٹا ہم. ہندو کش رینج جو ہے یہ ایک بہت طویل پہاڑی سلسلہ ہے جو پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے. ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جس طرح ہمالین رینج نیپال سے چلتی ہوئی پاکستان میں ختم ہوتی ہے، اسی طرح ہندو کش جو رینج ہے وہ افغانستان سے چلتی ہوئی پاکستان میں آ کے اس کا اختتام ہوتا ہے. اسی طرح کوہ قراقرم بھی. تو یہ ایک ایسا سنگم ہے جہاں پر یہ تینوں جو طویل پہاڑی سلسلے اور بلند ترین پہاڑی سلسلے ہیں وہ پاکستان کے نارتھ میں آ کے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. یہ خصوصیت پاکستان کو حاصل ہے کہ جہاں پر دنیا کے 3 بلند پہاڑی سلسلے، 3 بڑی جو ماؤنٹین رینجز ہیں وہ پاکستان کے نارتھ میں آ کے ملتی ہیں. ہمالین رینج ہے، قراقرم رینج ہے اور اسی طرح ہندو کش رینج ہے. ٹھیک ہے، ہندو کش افغانستان کی طرف سے آتی ہے یعنی پاکستان کے نارتھ ویسٹ سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمالین رینج نیپال سے یعنی پاکستان کے نارتھ ایسٹ سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو قراقرم رینج ہے وہ نارتھ سے چائنا کی طرف سے، اور یہ تینوں کا سنگم ہے پاکستان کا نارتھرن ایریا جو ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی بلند ترین ان کی جس طرح ہم نے بلند ترین چوٹیاں دیکھی تھی، اب ہندو کش کی بلند ترین چوٹیاں آپ کے سامنے ہیں. اس پہاڑی سلسلے میں بہت سی چوٹیاں ہیں جن میں ترچمیر، ٹھیک ہے، اس کی بلندی یہ 2 پاکستان کی لکھی ہیں میں نے، جو پاکستان میں اس سلسلے کی بلند ترین چوٹیاں ہیں، نوشاک ہے اور ترچمیر ہے، جو دونوں پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے پاکستان کے جو شمالی پہاڑی سلسلے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے، یہ یہاں سے افغانستان، یہ افغانستان لکھا ہوا ہے، یہاں سے یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے.
یہ ہمالین رینج بہت طویل ہے، یہاں پر آ کے اس کا اختتام ہوتا ہے. یہ اوپر قراقرم رینج ہے، یہاں پر آ کے یہ تینوں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلے، ان میں 3 سلسلے ہیں، وہ تینوں ہم نے دیکھے یہاں پر، ان پر بات کی. یہاں تک اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو پاکستان کے شمالی پہاڑی سلسلوں کے حوالے سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا بیٹا، اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلے، یعنی جو ویسٹ میں ہیں. یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں اب ان کو دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی یہ تو ہو گئے یہاں تک، یہ آپ ایرو دیکھیں، یہ تو ہو چکے ہیں. یہ ہم نے ابھی ان کو دیکھا، ان کے بلند ترین چوٹیاں بھی ہم نے دیکھی. کراکرم میں کیٹو تھی بلند ترین چوٹی، یہاں پر تھی ناگا پربت، یہاں پہ ترچمیر تھی. ان کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہم مغربی پہاڑی جو سلسلے ہیں ان کو دیکھیں گے. یہ بیٹا پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلے، پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلوں میں کئی پہاڑی سلسلے ہیں جن میں درج ذیل اہم ہے. کوہ سفید ہے، کوہ نمک ہے، کوہ سلیمان ہے، کوہ کیرتھر ہے، وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں، ٹوبا کاکڑ کی پہاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم ایک ایک کو دیکھتے ہیں. یہاں پر کوہ سفید، ایک تو اس کی لوکیشن یعنی کس جگہ پر واقع ہے، اور اگر اس میں کوئی اور اس کی اہم بات ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ. کوہ سفید دریائے کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے. شرقاً غرباً یعنی مشرق سے مغرب کی طرف. ٹھیک ہے، کوہ کابل جو افغانستان سے بہتا ہوا دریائے سندھ میں آ کے گرتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر حصہ پاکستان میں اور کچھ حصہ افغانستان میں واقع ہے. درہ خیبر کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے، جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے. ٹھیک ہے، دریائے کرم کوہ سفید کے جنوب میں بہتا ہے. بیٹا آپ کو اس کے حوالے سے 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ بتایا گیا ہے یہ کہاں پر ہے یہ پہاڑی سلسلہ، اور دوسرا درہ خیبر، خیبر پاس تو آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی اسی پہاڑی سلسلے سے گزر کے آتا ہے. درہ اسے کہتے ہیں، پاس اسے کہتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان ایسی گزرگاہ جو وہاں پہ گزرنے کے، جہاں سے لوگ ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ پر آتے ہوں، قدرتی طور پر بنائی گئی ایسی گزرگاہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان، اسے کہتے ہیں درہ، اور اسے پاس کہا جاتا ہے. اور خیبر پاس آپ نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا، وہ سنا بھی ہوگا، وہ اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے جو افغانستان کو پاکستان کے لیے راستہ فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. اور دریائے یہ ہے کہاں پہ کوہ سفید؟ دریائے کابل کے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں، مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا کچھ حصہ افغانستان میں بھی ہے، بیشتر حصہ اس کا پاکستان میں ہے لیکن کچھ حصہ افغانستان میں بھی ہے. کوہ نمک، یہ پہاڑی سلسلہ سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں دریا سندھ اور جہلم کے درمیان واقع ہے. سکیسر اس سلسلے کا خوبصورت مقام ہے. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بات؟ ہم آپ پڑھ رہے ہیں پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلے. تو مغربی پہاڑی سلسلوں میں ہم نے کوہ سفید اور کوہ نمک کو پڑھ لیا. اب کوہ سلیمان، یہ پہاڑی سلسلہ دریائے گومل کے جنوب میں شمالاً جنوباً شروع ہو کر پاکستان کے وسط میں ختم ہوتا ہے. اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے. اس خطے کا اہم دریا دریائے بولان ہے. درہ بولان بھی اسی سلسلے میں واقع ہے جو کوئٹہ کو سبی سے ملاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں درہ بولان ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا بولان. یہ بھی اسی طرح ایک راستہ فراہم کرتا ہے جو کوئٹہ اور سبی کے درمیان پہاڑ ہیں، ان میں سے ایک گزرگاہ ہے درہ بولان جو کوہ سلیمان میں واقع ہے. تخت سلیمان جو اس کی بلند ترین چوٹی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کوہ کیرتھر. کوہ سلیمان کے جنوب اور دریائے سندھ کے مغرب میں کوہ کیرتھر کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے. یہ کم بلند اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے. دریائے حب اور لیاری ندی سی بحر. دیکھیں بیٹا، اگر آپ کو کوئی پریشانی بھی ہو رہی ہے تو پریشان بالکل نہیں ہو، کہیں گے سر ان کی لوکیشن ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ صرف
آپ صرف ان کے نام یاد رکھیں. اگر آپ ان کے نام یاد رکھنے میں بھی کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیں آپ نے سیکھ لیا. آہستہ آہستہ آپ جب میپ کو دیکھیں گے، ان تمام جگہوں کے نام دیکھیں گے، ان کی لوکیشن دیکھیں گے، تو آپ کو آرام سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی آپ نے جو بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ پاکستان کے پہاڑوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. شمالی پہاڑی سلسلے، جس میں 3 مشہور پہاڑی سلسلے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے تھے. اس کے بعد باقی جو پہاڑ ہیں ان کو کہا جاتا ہے مغربی پہاڑی سلسلے. ان میں کئی پہاڑی سلسلے آتے ہیں، ان کے صرف اگر آپ نے نام بھی یاد رکھ لیے تو یہی کافی ہے. وزیرستان میں ہیں یہ پہاڑیاں، اور اسی طرح ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اسے پڑھ لیجئے. اسے لکھنا بھی ہے بیٹا، اس لیے اپنی اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے آپ نے. اچھا، سطح مرتفع آتی ہیں اس کے بعد، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ پاکستان کے پہاڑی سلسلے پڑھے ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہاں یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم بیٹا. پہاڑ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی سطح پتھریلی، ناہموار اور سطح سمندر سے بہت بلند ہو، اسے کہا جاتا ہے پہاڑ. پاکستان کے پہاڑوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: شمالی پہاڑی سلسلہ جو نارتھ پر ہے، ٹھیک ہے، مغربی پہاڑی سلسلہ. شمالی پہاڑی سلسلے میں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، کوہ ہندوکش ہیں، ٹھیک ہے. مغربی پہاڑی سلسلے میں بہت ساری رینجز آتی ہیں: کوہ سفید ہے، کوہ نمک ہے، ٹوبہ کاکڑ ہے، کیر تھر ہے، اور وزیرستان کی پہاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے. اگر اس کی آپ نے تصویر لینی ہے تو تصویر بھی لے لیں آپ. اگلی مرتبہ ہم پاکستان کی سطح مرتفع، پہاڑ، میدان وہ پڑھیں گے. ابھی یہاں پر آپ اسے دیکھ لیں، اس سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر لیجئے.